सिस्टर लॉजिस्ट, इतने जाहिल हैं आप लोग, इतने जाहिल हैं। मैं हर किसी को बोलता हूँ, जो इनको सपोर्ट करता है, जो इनके फेवर में है, वो सबसे बड़ा जाहिल है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله العظيم۔ حمد صلاۃ کے بعد تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ڈیلی ولاگنگ کے متعلق، اور آج میرے الفاظ تھوڑے سخت، کیونکہ آپ لوگ میری گزشتہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ میں نے الفاظ کو تھوڑا جو میرا بولنے کا انداز وہ سخت نہیں ہے، لیکن آج میرے کچھ سخت الفاظ ہے، تو آئیے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں درود پاک سے۔ وعلى آلك وأصحابك صلى الله عليه وسلم۔ ڈیلی ولاگنگ کے متعلق بات چلی تھی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، میرے آج الفاظ بہت سخت ہوں گے اور میں اس کے لیے معذرت، میں نے یہ نہیں کہا معذرت نہیں کروں گا، لیکن میں ابھی بتا رہا ہوں معذرت میں نہیں کروں گا۔ بعد اگر کچھ لوگوں نے دیکھ کے کہا ویڈیو کہ یوسف بھائی آپ نے تھمبنیل ایسا بنایا تھا، آپ نے ٹائٹل اتنا بھاری رکھا، فلاح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بھائی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اصلاح کے لیے ویڈیو بنانی ہے۔ اگر میرے الفاظ سخت ہوتے ہیں، اگر ان سخت الفاظ کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آتا ہے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یہ میری مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ لوگ جو زیادہ مال کی جو اب طلب رکھتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ اب ان آیات میں اللہ رب العالمین فرما رہے پہلی آیت کے اندر تمہیں غافل رکھا، یعنی تم مال کی محبت میں اتنا ڈوب گئے، اتنا غافل ہو گئے کہ تمہیں نہ اپنی قبر کی فکر نہ ہی آخرت کی فکر، بس آپ مال جمع کرنے کے چکر میں لگ گئے، اور یہاں تک کہ آپ قبر میں چلے گئے، یعنی آپ نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اس کا انجام تم جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لترون الجحیم، بے شک ضرور تم جہنم کا منہ دیکھو گے، اللہ اکبر۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے پھر تم اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے جہنم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ یعنی اللہ رب العالمین اس میں فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو نعمت ہے اللہ، جس کی آخری آیت ہے اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس کے اندر، جو نعمت ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کری تھی، کیا آپ نے ان کا شکر ادا کیا؟ صحت بخشی یعنی جوانی کہاں گزاری، سوال ہوگا اس کا مرنے کے بعد، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ ساری آپ کو اشائی سے دی تھی، یعنی عیش و عشرت کا جو کو سامان تھا، کیا اس پر آپ نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا؟ اگر کیا ہوگا تو آپ جواب دے دیں گے، ورنہ اس کا عذاب بہت سخت ہے، آپ لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ آپ ڈرا رہے تھے تو فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو، تو
تو ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا دیور موت ہے، یعنی دیور کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے، یہاں زیادہ فتنے کا احتمال ہے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ران عورت ہے، یعنی جو ہماری ران ہے اسے عورت کہا گیا ہے کہ تو چھپانے کی چیز ہے۔ اور جامع ترمذی اور سنن ابن ابی داؤد میں موجود ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی ران کو نہ کھولو، اور نہ زندہ کی ران کی طرف دیکھو اور نہ مردہ کی ران کی طرف دیکھو۔ اور سنن ابن ابی داؤد اور سنن ابن ابی ماجہ کی حدیث ہے، اور فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کی سطر کی جگہ نہ دیکھے، یعنی جو چھپانے کی جگہ ہے اسے نہ دیکھے، اور نہ دوسری عورت کی سطر کی جگہ ہے، اور نہ دوسرے مرد کے ساتھ ایک کمرے میں برہانہ، دوسری عورت کے ساتھ برہانہ یعنی ننگا ہو کر نہ سوئے۔ پردہ کرنا چاہیے، اس کا ہیڈنگ ہے قانون شریعت میں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نابینا صحابی ہیں، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ حضور کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں اندھی ہو کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی؟ یعنی فرمایا وہ تو نہیں دیکھ رہے، کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی؟ اللہ اکبر، صحابیہ اللہ اکبر، ان کے کتنے نیک اعمال ہوں گے آپ کو پتا ہے؟ ان کا درجہ ہماری عورتوں میں جو ہماری عورتیں ان سے بھی کتنا درجہ ان کا بلند ہے، صحابیہ ہیں وہ، اللہ اکبر۔ یہ نصیحت پوری امت کے لیے بظاہر تو ان کو کی جا رہی ہے۔ اور فرمایا ایسا نہ ہو ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ رہے، پھر اپنے شوہر کے سامنے اس کا حال بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اتنا سسٹر لوجسٹ، اتنے جاہل ہیں آپ لوگ، اتنے جاہل ہیں، میں ہر کسی کو بولتا ہوں جو ان کو سپورٹ کرتا ہے، جو ان کے فیور میں ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اب دیکھیں یہ جتنے بھی اب باقی کے ڈیلی جو ولاگنگ والے ہیں، چاہے ڈکی بھائی کو لے لیں یا رجب بٹ کو لے لیں یا یہ جو لڑکیاں سسٹر لاجسٹ جو آتی ان کو لے لیں، اب اس پر لکھا ہوا اسٹاپ فائٹنگ۔ اب یہ ان کے بوائے فرینڈ کا ریویل کا وقت ہے، بہنیں یعنی بہنیں لڑ لی، اب یہ دکھا رہے ہیں، تو اب اس پہ ہم کیا کہیں؟ میں نے جو آپریشن کرنا تھا کر دیا، جو میں نے اصلاح کا جو میں نے کہا تھا وہ میں نے اپنا کام کیا، لیکن اب جو اصل کام ہے نا وہ آپ لوگ کر سکتے ہو، یعنی آپ نے اندر چینج لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔